اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے کہ جو مالک ارض و سما ہے، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس حبیب برحق پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے لیے ارشاد ربانی ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو وجود میں نہ لاتا۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام فیض کربلا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ سب کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فیض ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ پیغام کربلا اصل میں پیغام حق ہے، پیغام پروردگار ہے، پیغام مصطفیٰ ہے، جو نواس رسول نے کربلا کے سرزمین میں مختلف مقامات پر خطبات کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچایا۔ اور آپ کا یہ خود فرمان کہ انما خرجت لطلب اصلاح امتی فی جد رسول اللہ اريد ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر، آپ کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ آپ امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کی جو اصلاح کی ضرورت پڑ رہی ہے، امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں مدینے سے نکلا ہوں۔ اور یہ اعزاز فیض ٹی وی کو حاصل ہو رہا ہے کہ یکم محرم الحرام سے ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج 2 محرم الحرام ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ملک کے جید علماء کرام شریک گفتگو ہوں گے، اور میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، مختلف چینلز میں آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں، میری مراد جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، سابق چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج 2 محرم الحرام ہے، اور جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر مسلمان اپنے ذہن میں اس واقعے کو یاد کرتا ہے، اس قربانی کو یاد کرتا ہے، اور یہ وہ قربانی ہے کہ جو مختلف مفسرین قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس قربانی کو کربلا کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ ذبح عظیم میں اس کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام کہ جس کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، یعنی حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں دشمنوں کے حصار میں ہیں، اور آپ بارہا اس پیغام حق کو بلند کر رہے ہیں۔ تو 2 محرم الحرام کو ورود کربلا ہے امام علی مقام کا، اس حوالے سے آپ محترم ناظرین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس بے نیاز نے ہماری ان زبانوں سے پیاروں کا تذکرہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔ دیکھیں رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ 2 بحرین جب آپس میں ملے، ایک طرف بحر فیضان نبوت ہے، ایک طرف بحر ولایت ہے،
فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے کہ وہ تجاوز نہیں کرتے۔ کیا بات، لیکن جب وہ دونوں ملتے ہیں، ان دونوں کے ملنے سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے دو موتی لولو اور مرجان کا ظہور ہوتا ہے۔ کیا بات۔ اب تفسیر در منصور اور تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، علامہ محمود آلوسی اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ یہاں پر جو بحرین ہیں، ایک طرف بحر ولایت ہے جو مولا علی کی صورت میں ہے، اور ایک طرف بحر فیضان نبوت ہے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں آپس میں ملے، دونوں کا نکاح ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ ان دونوں کے نکاح سے اللہ جل شانہ نے دو عظیم موتیوں کا ظہور فرمایا۔ اس لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہیں جو کہ سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں جن کا سن ولادت 5 ہجری ہمیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جل شانہ نے ان پاک ہستیوں کا ذکر دوسری جگہ پہ کیا، فرمایا جب ان کا نام لیا جائے، جب ان کا نام آتا ہے تو فرمایا سلام علی الیاسین، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ مومنو عرش کا رب بھی ان پر سلام بھیجتا ہے۔ اب الیاسین کے حوالے سے بھی علماء مفسرین کرام نے اپنے اپنے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ تفسیر مظہری دیکھ لیں، تفسیر روح المعانی دیکھ لیں، اور علامہ محمود آلوسی تفسیر در منصور میں انہوں نے لکھا کہ وقیل یاسین فیہا اسم محمد آل محمد، فرماتے ہیں کہ جن ہستیوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے وہ آل محمد ہیں، اور آل محمد کون ہے؟ وہ مولا حسین ہیں۔ آل محمد کون ہے؟ وہ مولا حسن ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو میدان کربلا کا نقشہ ہمیں ملتا ہے کہ آج 2 محرم الحرام ہے، نواز حسین دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر، قرآن کو بچانے کی خاطر بم اہل و عیال اور جانثاروں کے، یعنی کہ 72 کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے، آپ وہاں جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نقشے کو جو علماء کرام نے لکھا، میں آپ کو حوالہ عرض کر دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 660 سے لے کر 65 اور 68 تک اس تمام صفحات کے اندر پوری یہ جو تاریخ کربلا ہے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ طبری دیکھ لیجئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 ہے، الاکمال فی اسماء الرجال صفحہ نمبر 618، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر کی کتابیں جن میں یہ بات موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، تو جب یہ ہستیاں وہاں پر پہنچیں تو میرے نبی کو تو ان کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ سنن بہقی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 466 پہ لکھا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن مولا حسین علیہ السلام کو اپنی گود مبارک میں لیا ہوا ہے، تو جبریل امین آتے ہیں، آ کر خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ نواسہ آپ کی امت کے ہاتھوں جو ہے شہید کر دیا جائے گا۔ اس گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں، یہاں پر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام فیض کربلا میں ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے جناب مفتی اسلم صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے امام علی مقام کا، اس مقام کو بیان کر رہے تھے جو رسالت میں آپ کے زبان سے قرآن مجید میں، پھر مورخین نے تاریخ میں جو بیان کیا، آپ نے ماشاءاللہ سے کتابوں کے حوالے بھی پیش کیے۔ تو امام علی مقام، اس مقام پر کربلا کے سرزمین پر تشریف لائے ہیں، تو آپ نے مختلف انداز میں خطبات دیے ہیں، خود اپنے لشکر والوں کے ساتھ بھی آپ نے گفتگو فرمائی اور سامنے والے لشکر سے بھی گفتگو فرمائی۔ بالکل، یہ تو اپنے نانا کا جو وعدہ تھا، وعدہ وفا کرنے آئے تھے، اسلام اور قرآن کی خاطر آئے تھے، اور یہ وعدہ تو میرے نبی نے پہلے ہی اپنے نواسے کو فرما دیا تھا کہ دین کی خاطر قربانی تو ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 10 دیکھ لیجئے، معجم کبیر جلد نمبر 3 دیکھ لیجئے، سنن بہقی کے صفحہ نمبر 456 پہ دیکھ لیجئے، تو وہاں پہ میرے نبی کی بارگاہ میں مٹی بھی پیش کی گئی، اور پھر میرے نبی نے اور امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ اسلام اور قرآن کو تمہارے خون کی، تمہاری قربانی کی ضرورت پڑے گی۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ سرزمین کربلا میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے آ کر سامنے کے لوگ جو تھے ان سے خطاب فرمائے۔ آپ نے جب ان کے حالات دیکھے، راستے میں آپ کو خبر مل گئی کہ ان ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 صاحبزادوں کو شہید کر دیا،
تو آپ نے پھر اپنے ہی قافلے سے مشاورت کی، فرمایا کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ کہتے کہ واپس چلے جانا چاہیے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا وہ گھرانہ ہے جو کسی کو راستے میں نہیں چھوڑتا، ہم ان کی خاطر جائیں گے۔ آپ جب وہاں پر پہنچتے تو آپ نے پہلے ان سے خطاب کیا، سامنے یزیدیوں سے، فرمایا کہ دیکھو کوفیوں تم ہی نے بلایا تھا، کیونکہ ان کے تقریباً علماء نے لکھا کہ 70,000 خطوط ملے، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ 10,000 قول ملے، یعنی کہ بڑی بھاری تعداد میں، کثیر تعداد میں جب ان کے خطوط آئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے بڑا شاہانہ والہانہ استقبال کیا، محبت کا اظہار کیا۔ ایک دن کے اندر 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اب مسلم بن عقیل نے جب ان کی محبت کو دیکھا تو آپ نے پھر پیچھے خط لکھا کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں، آپ آ جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی، آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں وہاں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کے اس محبت کے باوجود، اس والیانہ عقیدت کے باوجود نہیں جاتے تو کل یہ سمجھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہماری محبت کا جواب صحیح انداز میں نہیں دیا۔ تو آپ روانہ ہو گئے۔ آپ جب اس دن روانہ ہوئے تو آپ کو خبر ملی راستے میں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب وہاں آتے آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے اور تم ہی نے بلایا ہے، آج میں یہاں آیا ہوں اور تم یہاں آج تم نے رخ موڑ لیا۔ راستے میں جب دیکھا کہ پہلا قافلہ ملا حر بن یزید ریاحی جو لے کر آئے تھے، 1000 سوار تھے، تو حر بن یزید ریاحی جو تھے در حقیقت یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ادھر نوکری تھی، ایک طرف ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ میں آپ کو واپس جانے دوں گا، نہ ہی میں آپ کی گستاخی کروں گا۔ تو ان کی محبت کا انداز دیکھیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے تو وہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یا امام آپ جو ہے نا ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ پھر ایک دوسرا قافلہ اور آ گیا جو کہ ابن سعد لے کر آیا، 22,000 کے قریب تقریباً سوار تھے، پیدل تو الگ تھے۔ تو انہوں نے سب نے انحصار میں لے لیا، ان کو اپنے قید میں لے لیا، ارد گرد سے وہ کر لیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر یہی خطبہ دیا تھا کہ دیکھو کہ اگر آج تم میں سے کوئی بھی نواز رسول امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا، ذرا برابر بھی محبت کرے گا، تو قیامت کے دن میرا نانا اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام فیض کربلا میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین کربلا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے جیسے سرزمین کربلا میں قدم رکھا تو اس کے بعد سے جو واقعات پیش آئے، آپ نے خیمے نصب کروائے، تو آپ نے ابتدائی جو گفتگو کیا، ابتدائی جو عمل آپ نے کیا کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھنے کے بعد، وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر پیش کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ مکے سے شروع ہوا تھا اور وہ منزل و منزل کوئی 25ویں منزل پہ کربلا پہنچا، اور اس کی تاریخ زیادہ تر کتابوں کے اندر 2 محرم الحرام سن 61 ہجری ہے۔ البتہ یکم محرم بھی بعض لوگوں نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں، لیکن 2 محرم پہ زیادہ اتفاق ہے۔ تو 2 محرم کو جب امام حسین کا کاروان کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو اس طرح پہنچا کہ ساتھ ساتھ حر کا لشکر چل رہا تھا، اور جیسے ابھی میں سن رہا تھا جو ہمارے دوسرے معزز مہمان بیان فرما رہے تھے کہ حر کا جو لشکر تھا وہ راستے میں نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھ رہا تھا۔ اس سے حر کے اندر جو شرافت اور چیزی ہے وہ نظر آتی ہے، اور جیسا ہمارے ایک ڈیوٹی پہ تھا تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی کوشش آخر وقت تک یہی تھی کہ اس کی نوکری بھی بچ جائے اور امام حسین بھی بچ جائیں۔ تو کاروان جب ایک مقام پر پہنچا تو امام حسین کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جو نہر فرات کے قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے تو یہاں پڑاؤ ڈالیں آپ۔ تو آپ نے لوگوں سے اس جگہ کا نام کیا ہے، تو مختلف لوگوں نے مختلف نام بتائے۔ کسی نے کہا اس کو شخص الفاظ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ آپ ہر ایک سے پوچھتے رہے تھا اور بھی کیا نام ہے، اور بھی کیا نام ہے۔ کسی نے کہا اس کو پف کہتے ہیں، پف، یہاں تک کہ کسی نے بتایا کہ اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے سنا کربلا، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا سازان رکھے گا، یہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے،
یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور ہمارے جوانوں کو بچوں کو قتل کیا جائے گا اور ہمارے خیمے لوٹے جائیں گے. یہ ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس مقام سے جب میرے بابا گزر رہے تھے علی مرتضیٰ تو وہ بھی یہاں رکے تھے اور انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ حسین جہاں آپ کو قتل کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ مولا کائنات بھی یہاں پر تشریف لائے، تو بعض روایت کے اندر ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ تمام انبیاء کا اکثر کا گزر جو ہے اسی کربلا کے سرزمین سے ہوا، اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا. جی بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انبیاء کا یہاں سے گزر ہوا اور جو نبی بھی یہاں سے گزرے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا تکلیف دہ حادثہ پیش آیا جس میں ان کا خون بہا یا ان کو ٹھوکر لگی یا کوئی تکلیف ہوئی اور انہوں نے خدا سے یہ دعا کی کہ بار الہ اس مقام پر یہ تکلیف کیوں پیش آئی، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آخری نبی کے جو فرزند ہے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام فیض کربلا میں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب فون کال پر موجود ہیں اور ان سے بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ امام علی مقام کربلا کے سرزمین پر پہنچے اور یہاں تک کہ خود مولا کائنات آپ کے والد گرامی بھی جب اس کربلا کی سرزمین سے گزرے تھے تو وہاں کی کیا کیفیت تھی وہ آپ بیان فرما رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا. جی میں یہ کر رہا تھا کہ مقام پر پہنچے کربلا کے مقام پر تو آپ نے یہاں خیمے لگائے اپنے، تو اب اس خیمے آپ لگائے تھے کہ حر ایک دم آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے خیمے پانی سے دور لگائے جائیں. یہ حر کی ایک بہت بڑی جسارت تھی جو اس نے کی اور حر جو مائل ہوا توبہ کی طرف، اس کے پیچھے بڑا جو محرک ہے وہ یہی بات ہے کہ حر یہ سمجھتا تھا کہ وہ میں ہوں کہ جس نے فرزند رسول کے خیمے کو پانی سے دور لگایا اور اس نے ان کے بچے آج کیا تھے. تو امام حسین نے بالکل مذاہنت کی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں خیمے ہٹا دیے جائیں. حالانکہ امام حسین کے بعد ساتھیوں کو یہ بہت ناگوار گزری یہ بات، حر کا اس طرح جسارت کہنا اور کہنا. اگر امام حسین چاہتے تو اس وقت ایک مقابلہ بھی کر سکتے تھے. حر کے ساتھ افراد اتنے زیادہ نہیں تھے اور جنگ کے لیے اس زمانے میں پانی کی اہمیت بہت زیادہ تھی. لیکن حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک جنگ صفین میں ایک مرتبہ فوج نے پانی پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں لینے دیں گے اور یہ بات جب حضرت علی کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تم پانی کو واپس تو پانی تو بہت ضروری ہے، پانی کے بغیر کس طرح جنگ ہوگی. اور پھر حضرت علی کے ساتھیوں نے ایک مقابلہ کیا اور پھر نہر کو اپنے کیا تو قبضے میں لے لیا تو کہا لے دیں گے ان کو. پھر حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، پانی پہ تم نے قبضہ کر لیا ٹھیک ہے لیکن جتنا پانی وہ لینا چاہیں وہ لے لیں، ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پانی پہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی پانی پہ جنگ نہیں کی، ورنہ ہمیشہ کے لیے مورخ یہ لکھتا کہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ پانی کی جنگ تھی. امام حسین نہیں چاہتے کہ کربلا کی جنگ پانی کی جنگ کہلائے، کیونکہ کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی. امام حسین چاہتے تھے بنو امیہ کے چہرے سے نقاب نہ کرے، یزید کی اصلیت سامنے آ جائے، نہ کہ مجھے پانی سے خاطر نہ جنگ کر لی. تو آپ نے خیمے ہٹا دیے اور امام حسین کا خیمہ وہ نشیب سے ہٹا کر اور ذرا بلندی کی طرف لگا دیا گیا اور پہلے دن ہی سے یوں سمجھ لیں کہ پانی پہ یزیدی لشکر کا قبضہ ہو گیا. اور امام حسین کے ساتھی آتے تھے اور پانی لے کے جاتے تھے، ذرا مشکل سے لے جاتے تھے لیکن لے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ 7 محرم سے بالکل پانی بند ہو گیا. تو یہ جو خیمے لگائے گئے اس وقت سے ایک مصیبت شروع ہو گئی. اچھا یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ایک خطاب فرمایا اور ایک مشہور جملہ جو امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ اسی مقام پر ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لا یکن علی السنتہم، دین ان کی زبان کا ایک چٹخارا ہے. لوگ اصل میں دنیا دار ہیں زیادہ تر لوگ،
اور دین جو ہے وہ ان کی زبان کا چٹکارا ہے. یعنی دین سے جب ان کو فائدہ ہوتا ہے، دین کی باتیں کرنے سے جب ان کو مزہ آتا ہے، دین کے ذریعے جب ان کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو دیندار بن جاتے ہیں. یحوتونہ ما ضرت معائش، جب تک ان کی معیشت کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے تو دیندار رہتے ہیں. فإذا محست بالبلاء قلت دیانون، اور جب بلا گھیر لیتی ہے، جب آزمائش آتی ہے، جب دین ان سے آزمائش کا تقاضا کرتا ہے، دین کہتا ہے جان قربان کرو، دین کہتا ہے مال قربان کرو، دین کہتا ہے اولاد قربان کرو، تو قلت دیانون، دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جو سرزمین ہے اس کا کوئی 4 مربع میل کا رقبہ 60,000 درہم میں خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کو وہیں مقامی لوگوں کو ہبہ کر دیا. اور یہ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ اسی سلسلے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ آپ نے خود بھی پیشن گوئی بھی فرمائی تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا کہ اس مقام پر یہ 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آئے گا. تو آپ نے فقط 8 دن وہاں رہنا ہے، اس کے بعد شہادت ہونی ہے، تو پھر زمین خریدنے کا کیا فلسفہ تھا؟ امام حسین علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ آپ تو جانتے تھے شہید کی شہادت کے بعد بھی آپ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی قبر پہ آئیں. دنیا بھر کے جو انقلابی ہیں، جو انقلابی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، مسلمان کے خلاف جو اٹھ کھڑا ہونا ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جو تحریکیں چلی مختلف طرح کی ظالم حکمرانوں کے خلاف، ان سب کے لیے جو سورس آف انسپریشن ہے وہ سرزمین کربلا ہے. امام حسین چاہتے تھے کہ اس سرزمین کو خرید لے تاکہ وہ امام حسین کی جاگیر بن جائے، امام حسین کی وراثت ہو وہ، اور پھر اس کو ہبہ کر دیا، حوالے کر دیا لوگوں کے، اور اس شرط کے ساتھ کیا کہ جو کوئی میری قبر کے طرف آئے گا اس کی رہنمائی کرے، اس کو بتائیں کہ یہ قبر امام حسین ہے. کیونکہ اس زمانے میں اور تو کچھ تھا نہیں، خالی سرزمین تھی. تو امام حسین کی قبر کی نشاندہی کرے اور 3 دن تک ان کی پذیرائی کریں، مہمان رکھیں. تو اس شرط کے ساتھ اپنے سرزمین کربلا کو لوگوں کو ہبہ کر دیا تاکہ وہ سرزمین امام حسین کی سرزمین کہلائے، اور کوئی بعد میں بھی اس کے اوپر قابض نہ ہو، بعد میں بھی اس کے اوپر کوئی تعمیر نہ ہو، کیونکہ جو کچھ ہو وہ امام حسین سے متعلق. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مفتی صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل جی، یہ حق اور باطل کی جنگ ہی تھی، اور اسلام اور کفر کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو یزیدی تھے ان کا تو یہ نعرہ تھا کہ ہم انہیں ختم کر دیں گے، لیکن جو حسینی تھے ان کے جو اگرچہ تعداد کم تھی، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، لیکن ان کا ایک ہی نظریہ تھا، اور جو کہ محبت والوں نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ نظریہ تھا کہ جو کہ مسلمانوں کا اور کافروں کا نظریہ تھا، جو کہ حسینی نظریہ تھا. انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کیونکہ میرے نبی کی احادیث یہ پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، جو فضائل آقا نے بیان فرمائے. الکامل فی التاریخ کی جلد 3 صفحہ نمبر 385 پہ یہ موجود ہے. ان کا جذبہ لکھا ہوا ہے کہ جذبہ کتنا تھا، کمال کتنا تھا، اور وہ جو حسینی قافلہ تھا ان کی محبت کا انداز کتنا تھا. امام علی مقام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کوفیوں، تم انہیں بلایا. اب کوفہ والوں کی بے وفائی دیکھیں نا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ تھے. جب مسلم بن عقیل شام کے وقت نماز کے لیے جاتے ہیں تو 500 پیچھے مقتدی ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا. یعنی وہی ظالم جو بلانے والے تھے، انہوں نے تو بے وفائی کی، انہوں نے کہا کہ آج نام مٹ جائے گا. لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام تو زندہ ہوتے ہر کربلا کے بعد، تو انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اسلام نے نہیں مٹنا اور نہ ان کے نام مٹیں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے یہ چیزیں تو پہلے بیان فرما دی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اسی چیز میں تو فرق ہونا ہے، تمہارے ایک فیصلے نے بہت سارے ایسے بھی لوگ ملتے ہیں اسی میدان کربلا کے اندر کہ جن کے ایک لمحے کا فیصلہ ان کو جنت میں لے گیا، اور بہت سارے وہ بھی ہیں بدبخت کہ جو اقتدار دولت کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو جہنمی اور اپنے آپ کو ملعون بنا کے لے گئے. اور بن یزید ریاحی کو دیکھ لیجئے کہ ایک لمحے کا فیصلہ، ایک طرف اقتدار ہے، دولت ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس کو میں ٹھوکر مارتا ہوں، میں اس دولت کا، اس یزید کا غلام نہیں بن کے مرنا چاہتا، بلکہ میں حسین ابن علی کا غلام ہو کے مرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ.
بہت شکریہ. یہ بہت خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے کہ لمحات چاہیے انسان کی نجات کے لیے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں نجات پاؤں گا نہیں پاؤں گا، لیکن اگر انسان اتنا کچھ کر چکا، حور کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ امام حسین کا راستہ روکا، پھر کربلا میں پانی روکنے والا بھی حر تھا، لیکن یہ کہ چند لمحات کے اندر انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، انقلاب برپا ہو سکتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ لمحات کے اندر انسان جو یزید کے ساتھ تھا حر، لیکن امام حسین کی بارگاہ میں آ کے جنت اپنے لیے خرید چکا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں وقت نکالا تشریف لائے. جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی اور آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. آپ دونوں صاحبان نے آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو یہاں پر اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.